یہاں بیچنے میں کامیاب ہو جائیں تو جس نے یہاں بکنگ کرائی یہاں بکنگ کرائی یہاں بکنگ کرائی اس کی لاٹری نکل آئے گی نہیں نکل آئی اور ہمارے بھی پیسے پورے ہو گئے نا. تو اس طرح یہ پروجیکٹ ڈیولپ اور ڈیلیور ہو گیا. یہ کانسٹنٹ ایک بزنس کیلکولیشن ہے. اللہ کی مہربانی سے ہمارا کوئی کمال نہیں, اللہ پاک کرا رہے ہیں اور بار بار کرا رہے ہیں, بار بار کرا رہے ہیں. تو یہ اسی طرح ڈیولپ اور ڈیلیور ہوگا. میں اپنے حضرت کا فرمان پڑھ رہا تھا صبح, عوان صاحب کا, کہ بندے کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کا بندہ بنتا ہے یا اللہ کا بندہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اگر خواہشات کے بندے نہ بنیں, جو کہ میں نے اپنے پارٹنرز میں اور اپنے آپ میں یہی اللہ پاک سے دعا ہوتی کہ ایسا کوئی بھی جراثیم نہ ہے, اور میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا, سب کی ایک ہی جستجو ہے کہ یہ ڈیولپ ہو. تو اگر ہم خواہشات کے بندے نہ بنیں, جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم نہیں ہیں, تو یہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور ہوگا اور پاکستان کی اکانومی کی کایا بھی پلٹے گی. اور یہ خالی سیاست سے نہیں یہ کام ہونا, یہ میرا سارا پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ریکویسٹ ہے جو آج کل گمسان کی جنگ آپس میں لگائی ہوئی ہے. ملک بنانے سے بننا ہے, لڑنے سے نہیں بننا. ٹھیک ہے, کوئی چور ہے اور کوئی چور نہیں ہے, اس کا فیصلہ کرنے کی بجائے اگر سارے مل کے کام کریں, جتنے خاندان ہیں جن پہ چوری کا بھی الزام لگتا ہے, میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے بھی کہ ان کو تھوڑا ٹھلا چھوڑ دیں اور انہیں کہیں کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں, اپنے پیسے اس ملک میں واپس لے کے آؤ, یہاں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چوری تو 6,000 روپے کی, میرے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ میں نے میرے دادا نے اپنے منشی سے 6,000 روپے کی چوری ریکور کرتے کرتے گھر کا سارا سامان بیچ دیا اور اخیر اس سے صلح کرنی پڑی. تو خان صاحب کو بھی صلح ہی کرنی پڑنی. تو مہربانی ہے انہیں کہ سب کو پروٹیکشن دیں کہ اپنا مال واپس لے آؤ, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, ملک تو ڈیولپ کر لو ایک دفعہ. تو دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈن. جیسے ملک ریاض صاحب نے ڈیولپمنٹ کی ہے, میں پیچھے ایک تقریب ہوئی, تھوڑا سا غصے میں جذبات میں جو ہے اس ملک میں مشہور ہے کہ کام وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کچھ ان سے منسوب کرتے ہیں. تو وہ ہمارے بزرگ ہیں, جتنے ڈیولپرز ہیں اس ملک میں, ہاں وہ اس ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ جتنے ڈیولپرز ہیں اس ملک میں وہ الٹیمیٹلی ملک صاحب کو فالو کرتے ہیں نا, تو ہم بھی فالو کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں ان کی, ہم سے بڑے ہیں. تو انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ کر کے بیریا کو بنایا نا, تو یہ ملک بننا ہے تو ڈیولپمنٹ کر کے بننا ہے. اچھا, یہ میں آپ کو اس کا جواب دوں, ندیم صاحب اور جواب دیں گے, میں جواب دے دیتا ہوں. یہ وہ جیسے نہیں آپ لوگ وہ لائنیں بناتے ہیں ذرا کیچی سی, بلو ورلڈ میں فراڈ ہو گیا. انہوں نے سوال پوچھا کہ پلاٹ ملے گا نہیں کہ نہیں ملے گا, میں اس کا صحیح اور جو اللہ جانتا ہے حق سے جواب دینے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ اب چلانا چلے. مجھے کیوں نہیں پتا نا, جب مجھے اپنی سانسوں کا نہیں پتا, ندیم صاحب کو ان کی کا نہیں پتا, تو ہم کیسے کہہ دیں ملے گا. ہم بھائی جان اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ اس ملک کی گروتھ کے, دین اسلام کی گروتھ کے لیے, پوری دنیا میں دین کے حق کو اپنے گناہوں کے باوجود قائم کرنے کی ایفرٹ اپنی کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی اللہ پاک نے ہمیں وہ سبب اور ذریعہ دیا ہے اس ملک کی اکانومی کو کھڑا کرنے کا, آپ لوگوں سے دوستیاں بڑھانے کا, پاکستان کی عزت اوورسیز بنانے کا, پوری دنیا میں اپنی دوستی کا جال بچھانے کا. وہ دوستی کا جال بچھا لیا تو اس پہ خود ہی ترقی چل کے آئے گی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب اتنے صدق کے دل سے یہ ساری ٹیم لگی ہوئی اور اتنے صدق کے دل سے آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں, تو اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا, ہم کچھ بھی نہیں. ہم دینے کے لیے جی رہے ہیں مر رہے ہیں. اس میں ایک بات اور بھی ہے نا کہ پلاٹ تو ہر اس بندے کو ملے گا جو پیٹرن کو فالو کرتا ہے, فائل لینے سے تو پلاٹ نہیں ملے گا. یہ ریکویسٹ ہے, یہ ریکویسٹ ہے, بڑی اچھی ہوئی انہوں نے سوال کیا ہے. یہ ریکویسٹ ہے سب سے. دیکھیں جسم کے, کہ یہ میں مثال دوں گا شاید کچھ لوگوں کو بری لگے, لیکن اگر آپ کا جسم ہے اور جسم کے ایک حصے میں کینسر ہو جائے, کوئی بیماری آ جائے, تو لا محالہ مجبوراً ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ دو. ہمارا ہر ممبر جس نے 1 روپیہ دیا وہ ہمارا بھائی ہے, ہماری بنیاد ہے, لیکن لا محالہ ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے ایک کاروبار ہے. اس کاروبار میں چند شرائط ہیں, ان شرائط کو فالو کرنے سے ہی ہم بھی اس وعدے کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اگر ایک بھائی ہمارا وہ قسطیں نہیں دے پا رہا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے, تو وہ ریفنڈ پالیسی ہم اس کے لیے ریفنڈ ہے, ہم اس کو پیسے واپس دیتے ہیں. کوئی مجبور آ جاتا ہے تو اللہ گواہ ہے کہ ہم ذاتی طور پہ بھی اس کی مدد کر دیتے ہیں لمیٹڈ کیسز میں. لیکن یہ ہے کہ وہ جب پوری پیمنٹ دے گا تو ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے اور تقاضا کر سکتا ہے. وہ 2 قسطیں دیکھ کے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہماری ڈبل نہیں ہوئی ہے. اچھا, اس پہ بھی میں بتا دوں, ہم اس لیے نہیں کینسل کرتے کہ ہم اپنے شروع والے ممبر کو حد الوسع موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے. تو ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ کسی کا پلاٹ لچھیں ہم نے رجسٹریشن 9 لاکھ میں کی تو اس کو ہم نے 12 میں کر دی کہ یار اچھا چلو وہ, اور اس وقت مارکیٹ ریٹ 15 ہوتا ہے,
تو ہم مڈل وے اس کو پھر موقع دیتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ رہو, ہم کینسل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ہماری ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے سب کو لے کے چلنے کی, اور ریفنڈ کا آپشن ہم نے لائف لانگ کھلا چھوڑا ہوا ہے. یہ تو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں بلو ورلڈ سٹی کو بنے ہوئے, یہ پرچے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی تو چند دن ہوئے ہیں, دوسرے سارے اندر چلے گئے ہیں, دوسرے سارے ابھی چند دنوں میں بتا نام کسی کا نہیں لینا جانتا, سب جا رہے ہیں نا. اسی طرح بلو ورلڈ نے بھی 4 سال 5 سال مشکل میں گزارے ہیں. ابھی اگر ابھی ان پہ وقت شروع ہو گیا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. جو کل آپ نے مکئی بیجی ہے تو گندم تو نہیں پیدا ہوگی, مکئی اگے گی نا, باہر نکلے گی نا. تو اس طرح ہم نے جناب وہی 4 سال 5 سال ہم نے جو گزارے ہیں وہ یہی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں, کہ آج دن تک اتنے عرصے میں چکری روڈ پہ کوئی پروجیکٹ کیوں نہیں بنا. ہر بندہ چکری روڈ سے بھاگتا تھا. زندگی میں پہلی دفعہ مشکل ترین جگہ پہ جو ایک بندے نے آگے بیچتا گیا, کسی کو پوزیشن نہیں ملی. جو پہلی دفعہ ہم نے جگہ واپس لی ہے, جس پہ ڈیولپمنٹ شروع ہے, جس پہ کام شروع ہے, جس کی وجہ سے زمینوں کو ریٹ اپ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ زندگی میں اب وہ ایک بندہ بار بار دکھا کے جو پیسے لے رہے ہیں ان کی زمین چلی گئی, انہوں نے لڑائی نہیں کرنی, جھگڑے نہیں کرنے, انہوں نے کیا کرنا ہے, ایک یا دکان بند ہو گئی ہے. وہ صرف لڑائی کی مین وجہ یہ تھی کہ وہی زمین بار بار لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو لوٹا جاتا تھا. اب یہ چکر نہیں رہا. وہ زمین میں نے جس سے خریدی اس پہ میں نے اپنی مشین چلا دی. بالکل کسی وقت 24 گھنٹے پٹواریوں کے پاس جائیں, محکمے میں نے جناب ایک انٹرویو میں کہا تھا میرے سامنے چینل پہ بیٹھے ریونیو بیٹھے, جس کی دل چاہتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھے, میں جواب دوں گا. الحمدللہ میں نے پرچیز کی ہے, اور یہ بالکل, اور میرے جناب جس طرح سر کے بال ہیں نا جناب, اس طرح یہ میں نے ایک نمبر اپنے ذہن کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں کہ میں نے کہاں پہ پرچیزنگ کی ہے, کہاں پہ نہیں کی. جب سے دنیا بنی ہے ایک نظام ہے, جب حق کھڑا ہوتا ہے تو باطل کی چیخیں نکلتی ہیں. بڑے گروپ جو ہے نا پریشان ہیں. اور جس وقت جہاز اڑتا ہے نا جی, میں تھوڑے دن پہلے ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا, جہاز کی شیپ اس طرح سے بنائی جاتی کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ اور اوپر جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے, مخالف ہوا چلے گی کوئی بھی تحریک. آج یہ ریزسٹنس یہ جو گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں بے وقوفی کر رہی ہے, خان صاحب کو جو ہے وہ اور گراف آپ کر رہی ہے ریزسٹنس دے کے. کوئی بھی گروتھ جو ہے نا وہ ریزسٹنس میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے, اور مشہور ہو گیا خان, اللہ پاک کا نظام ہے. ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ساری تانے ٹوٹ جائیں. اچھا سر, یہ جو 5 مرلہ ہے 10 لاکھ کا بھی ہے, 15 لاکھ کا بھی ہے, 20 کا بھی, آپ 50 سے اوپر جا رہے ہیں, تو یہ سارا کیسے چلے گا سارا کچھ؟ 5 والے بھی ہیں, 50 والے بھی ہیں. یہ لوکیشن ٹو لوکیشن میٹر کرتا ہے نا جی. صحیح ہے. دیکھیں ادھر میں پھر فوکس کرتا ہوں, بلکہ آپ ادھر آ جائیں, مین نقشے پہ آ جائیں جو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے. تھوڑا سا اسماعیل صاحب, ہم نے ایک بہت بزرگ ڈیولپر ہیں اس وقت, سب سے بڑے وہی ہیں اور بزرگ بھی وہی ہیں. انہوں نے پوچھا, ندیم صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے 5 مرلے کا پلاٹ کتنے کا بیچا؟ تو ہم نے انہیں کہا کہ جی ہم نے 5 مرلے کا پلاٹ 8 کا بھی رجسٹر کیا, 9 کا بھی کیا, 10 کا بھی کیا, 15 کا بھی کیا, 22 کا بھی کیا. انہوں نے آگے سے جواباً پوچھا, میں پوچھ رہے ہیں ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਰੀਸੇਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 8 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ 22 ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری سائنس سمجھیں, چونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. ہم یہاں سے یہ انٹر ہوتے ہیں اور یہ جا کے ہمارا جنرل بلاک ہے. جنرل بلاک جب ہم نے اس کی زمین پرچیز کر لی تو جس نے زمین کے پیسے پورے دیے ہم نے اس کو موقع دیا کہ جی یہ ایریا ہمارا ڈیولپ ہو گیا, آئیں اپنا پوزیشن لے لیں اور اس کے ڈیولپمنٹ چارجز پے کریں. جس نے اپنے پوزیشن کے پیسے پورے دے دیے زمین کے, اسے ہم نے بیلٹ کر دیا, آپ سب گوائیں, ایسے ٹھیک ہو گیا. اب بیلٹ کرنے کے بعد جو ڈیولپڈ ایریا بچ گیا, جو ہم نے اس وقت خریدا, لیٹس سے 2018 میں ہم نے لانچ کیا, تو جو 18 میں ہم نے ایکوزیشن کی, اگر کوئی اس پہ کوالیفائی نہیں کرتا تو ہمارے پاس لینڈ اسپیئر آ گئی. تو یہ ڈیولپڈ ایریا اب نئے ریٹ پہ جو یہاں پہ پلاٹس نکلے وہ 20-22 لاکھ پہ نیچرلی گئے, تو خود ہی بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ ریٹ اوپر جا رہے ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں, بیچ میں ایک پاکٹ آ گئی, ٹھیک ہے, یہیں پہ ندیم صاحب نے, مجھے یاد ہے کہ میرے سے لڑ کے, یعنی کوئی پیمنٹ کا ایشو تھا تو میرے سے ناراض ہو گئے ندیم بھائی کہ جی آپ پیمنٹ مینیج کریں, یہ ٹوٹا نکل گیا تو کوئی اور پروجیکٹ ہمیں پرابلم دے گا. وہ زمین یہاں پہ تھی اور کچھ یہاں پہ شروع میں تھی نا گیٹ کے پاس, ٹھیک ہے. وہ زمین ندیم صاحب نے 2 لاکھ روپیہ کنال خریدی, ٹھیک ہے, اس وقت. وہی زمین اب سودا جو پاکٹ بچ گئی 25 لاکھ روپیہ کنال ہو گیا, را لینڈ. را لینڈ.
یعنی اگر ہم اس کو آدھی ویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں 50 لاکھ میں کنال پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, 50 لاکھ کی کنال, اور ہم نے کنال بیچا تھا 21 لاکھ کا, تو 50 لاکھ میں جو کنال پڑے وہ ہم 21 میں کیسے دے سکتے ہیں؟ تو نیچرلی اس پاکٹ سے نکل کے جو پلاٹس آج کی ڈیٹ میں وہاں بنے جو ہم نے بیلٹ نہیں کیے وہ اب ہم مہنگے بیچیں گے. تو ڈیلیوری وائز جو آپ کا سوال ہے نا, کہ جو کوالیفائی کرتا جائے گا اور اپنی قسطیں پے کرتا جائے گا اور ٹائم سے پے کرے گا وہ ونر ہے. ٹھیک ہے, باقی کہیں نہ کہیں ڈیلیوری لے لیں گے, ڈیلیوری سے نہیں ہم بھاگتے, اور جرمانے بھی ہم کسی سے نہیں لے رہے, ہم اس کا ریٹ چینج کر رہے ہیں, وہ ہمارا حق ہے کہ کینسل کر کے ہم نے نیا ریٹ آفر کیا, اگلا لینا چاہے لے لیں, نہیں تو اپنے پیسے لے لیں. بلو ہیئر سر بہت پرانا پروجیکٹ ابھی تک اس کے بارے میں وہ کوئی آ خبر رہا ہے, نہیں ہے. یہاں پہ آ رہا ہے, اس کا بیلٹ بھی انشاءاللہ پریپیئر کرنا ہے. صاحب اس کا صاحب یہ نقشہ بتائیں, بن موٹر وے کے اوپر آپ نے بہت زبردست زمین جو ہے نا, وہ جس طرح ویڈیوز میں لوگوں نے دیکھا یہ ڈاؤن ٹاؤن, یہ کب لانچ کر رہے ہیں اور اس کا کیا ہے؟ یہ جی ہم نے ابھی ایک لمبی ساری وہاں تقریر کی کہ ہماری کوشش ہے کہ ساری طاقتیں جو ہے نا اس پروجیکٹ میں اکٹھی ہوں, تو اللہ نے چاہا ہو سکتا ادھر کو آپ کو بڑا سرپرائز دیں ایک بڑا سرپرائز دیں گے. صرف پنڈی شہر تک محدود ہیں, لاہور میں تھوڑا تھوڑا کیا, آگے پاکستان میں کس کس جگہ جانے کا ارادہ ہے؟ بہت سارے شہروں پہ ورکنگ ہو رہی ہے جی, لیکن مین فوکس ابھی سچا پوچھے نا تو ہمارا, میری ان سے یہی جستجو ہوتی ہے کہ میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں, اور ان کی بھی یہی پہلا فوکس ہوتا ہے کہ پہلا فوکس ہمارا راولپنڈی. ابھی لاہور میں بھی ہم اس طرح فوکس نہیں کر رہے, راولپنڈی کو ہم اچھا مضبوط اسٹیبلش کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ شہروں میں ہماری پرچیزنگ چل رہی. بس ہماری پچھلے دنوں ملک ریاض صاحب سے کہیں ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا کہ جی شہر آپ نے بنانا ہے تو ایک ہی فارمولہ ہے, آبادی آبادی آبادی. اور جس دن یہ ندیم صاحب نے سنا ہے اس دن سے یہاں پہ کوئی 200 گھر بن رہے ہیں. اسی وقت میں نے کال کی نعیم صاحب کو, اسی وقت میں نے باقی چیزیں رکائیں. آپ کو پتہ ہوگا آج سے 2-3 ہفتے پہلے